ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، اور جو بھی خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ ایک بحث قضاوت میں اور سزاؤں میں یہ آتی ہے کہ سزا دینے میں جلدی کی جائے یا سزا کو لیٹ کیا جائے۔ تو حکم یہ ہے کہ سزا میں جلدی کی جائے، لیکن اگر کہیں ضرورت ہو تو پھر سزا کو لیٹ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص بیمار ہے اور اسے اگر 100 تعزیانے یعنی 100 کوڑے مارے گئے تو وہ مر جائے گا، تو یہاں پر سزا کو لیٹ کرنا ہے تاکہ اس کی صحت ایسی ہو سکے کہ جب اسے کوڑوں کی سزا دی جائے تو اس کی موت واقع نہ ہو۔ لیکن اگر ایک نارمل آدمی کو سزا دی جاتی ہے اور سزا کے دوران وہ مر جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک زانی کو 100 کوڑوں کی سزا دی گئی اور وہ 70 یا 80 یا 90 کوڑوں میں مر گیا، لیکن کوڑے اس کو ایسے نہیں مارے گئے تھے جس سے موت واقع ہوئی، لیکن وہ مر گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، تو ایسی صورت میں کوڑے مارنے والے پر کوئی بھی کفارہ یا کسی قسم کی دیت یا قصاص نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کوڑے مارنے والا حاکم اسلامی یعنی امام، نبی، امام یا مجتہد کی جانب سے اس سزا کو جاری کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی خاتون کو زنا کی سزا دینی ہے اور اس کا چھوٹا بچہ ہے اور وہ اس سزا کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جائے گا یا مر جائے گا یا خاتون کا دودھ ختم ہو جائے گا یا خاتون کو سنسار کرنا ہے تو بچے کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ مولا امیر المومنین نے جس خاتون کو سنسار کرنا تھا اس کے سنسار کو لیٹ کیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس کا بچہ تھا چھوٹا۔ پھر جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کو ابھی مزید دیکھ بھال کی ضرورت ہے، یہ چل پھر نہیں سکتا اور یہ کہیں سے گر بھی سکتا ہے، لیکن جب بچے کے لیے کفیل ہو گیا یعنی اس کا ایک سرپرست مل گیا کہ جو اس بچے کو رکھ سکے اور بچہ اب خطروں سے محفوظ ہو گیا تو اس کے بعد ماں پر سزا کو جاری کیا گیا۔ اسی طرح سے اگر خاتون حاملہ ہے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی، بس پہلے ولادت ہوگی، ولادت کے بعد پھر وہی مرحلہ کہ بچہ سروائیو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ بس یہاں پر بہتر یہ ہے کہ بچے کو پہلے محفوظ رکھا جائے، اس کے بعد اس کی ماں پر سزا جاری ہوگی۔ اگر کسی خاتون کو کوڑوں کی سزا ہو اور وہ استحاضہ یا نفاذ میں ہوں تو اس پر سزا جاری نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ حیض میں ہے تو اس پر سزا جاری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے سزا دینے کے دوران اس جانب بھی توجہ دینی ہے کہ سزا زیادہ نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ کوڑے اگر 100 ہیں تو 101 نہ ہو جائیں، کئی گننے والے ہوں اور کاؤنٹنگ میں غلطی نہ ہو۔ اور اگر بہت زیادہ سردی ہے تو ایسے وقت میں سزا دی جائے کہ جب سردی کچھ کم ہو یعنی دوپہر کے وقت، لیکن اگر دوپہر کے وقت برف باری ہو رہی ہے تو سزا کو تھوڑا ایسے وقت پہ لایا جائے کہ جب سردی نہ ہو یا کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پر سردی کم ہو۔ بس کوڑے کی سزا بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے اگر بہت زیادہ سردی ہو۔ اسی طریقے سے اگر موسم بہت زیادہ گرم ہے تو دوپہر کو سزا نہیں دی جائے گی بلکہ سزا رات کو دی جائے گی تاکہ اس کی اذیت میں اضافہ نہ ہو۔ بس اس جانب توجہ رہے کہ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ جو سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معین کی ہے اس میں ذرا سا بھی اضافہ کرے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی زانی کو سزا دی جا رہی ہے 100 کوڑوں کی اور ہم وہاں سے گزر رہے ہیں اور ہمارے قریب سے جب وہ گزرے تو اسے 2-3 تھپڑ مار دیں تو یہ عمل جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی سزا 100 کوڑے رکھی ہے، نہ یہ کہ 100 کوڑے اور 2 یا 3 تھپڑ یا 2 یا 3 گھونسے۔ بس اگر کوئی تھپڑ مارے گا یا اگر کوئی گھونسے مارے گا تو وہ ظالموں میں شمار ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باؤنڈریز کو عبور کرنے والوں میں سے مانا جائے گا کہ اس نے اللہ کے احکام کو پامال کیا۔ اللہ کا حکم کیا تھا؟ 100 کوڑے، ہم نے اسے کتنے مارے؟ 100 کوڑے اور 2 یا 3 تھپڑ یا 2 یا 3 گھونسے، تو یہ عمل جائز نہیں ہوگا۔ اب کچھ خاص موضوعات کی جانب توجہ دلائی جائے کہ اتفاق سے ان موضوعات کو بعض ٹی وی پروگرامز میں بھی جس زمانے میں پاکستان میں موضوع چل رہا تھا حقوق نسواں بل کا اور اسلامی سزاؤں کا مذاق بنایا جا رہا تھا، تو اس وقت ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا بعض ٹی وی چینل سے کہ جن کی ریکارڈنگ تو ہمارے پاس فی الحال نہیں ہے لیکن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ
زنا کی حد جاری ہوگی صرف اقرار اور گواہوں کے ذریعے سے. تو اگر کسی خاتون نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے ساتھ زنا کیا گیا ہے، یعنی جبری زنا کیا گیا ہے، تو اس پر زنا کی سزا جاری نہیں ہوگی. ہاں، اگر گواہوں کے ذریعے سے یا اقرار کے ذریعے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ مرد نے زنا بالجبر کیا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا. لیکن اگر ثابت نہیں ہوتا ہے کہ مرد نے جبر کیا ہے تو ایسی صورت میں بھی خاتون پر حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ حد جاری ہوگی صرف اقرار کی وجہ سے اور گواہوں کی وجہ سے. اب یہیں پر ایک بحث آتی ہے کہ اگر کوئی خاتون حاملہ ہو جبکہ اس کا شوہر نہ ہو تو کیا اسے زانی سمجھ کے سزا دی جائے گی؟ تو یہاں پر اتفاق سے مراجع الزام نے اس موضوع کو تفصیل سے ڈسکس کیا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی بغیر شوہر کے عورت حاملہ ہو جائے تو اس پر زنا کی سزا جاری نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر امکان ہے کہ اس نے شادی کی ہو. بس اگر وہ کہتی ہے کہ میں نے شادی کی ہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس شادی کے بارے میں تفتیش کرے، بلکہ اس کی بات مانی جائے گی. اسی طریقے سے ممکن ہے کہ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہو، لہذا یہ تصور کہ اس عورت پر سزا جاری ہو، یہ تصور بالکل غلط ہے. اسی طریقے سے ممکن ہے کہ کچھ اور ہوا ہو. مثال کے طور پہ آج کل کے جدید دور میں یہ احتمال بھی دیا جا سکتا ہے کہ یہ جو خاتون حاملہ ہوئی، ممکن ہے کہ بے ہوشی میں اس کے ساتھ کسی نے کچھ حرکت کی ہو، بس اب یہ بھی ثابت نہیں کر سکتی کہ کسی نے میرے ساتھ جبر کیا ہے اور اس کے بارے میں بتائے، اور اسے بھی زانیہ نہیں کہا جا سکتا. اور اسی طرح سے ممکن ہے کہ آج کل کے جدید دور میں انسانی اسپرم یعنی کسی مرد کی اسپرم کو عورت کے رحم میں داخل کر دیا گیا ہو، تو اس سے بھی زنا ثابت نہیں ہوتا، اور اسے خود معلوم بھی نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا ہوا. لہذا ایک واقعہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پیش آیا، وہ یہ کہ چند بھائی اپنی بہن کو لے کے آئے کہ اس نے زنا کیا ہے اور یہ حاملہ ہے. تو مولا امیر المؤمنین نے دایاؤں کو بلایا اور کہا کہ اس کی تفتیش کرو. تو دایاؤں نے کہا کہ ہاں یہ حاملہ ہے، اور جب دایاؤں نے گواہی دے دی تو اس کے بعد مولا امیر المؤمنین نے فرمایا کہ ایک تشلہ لے کے آؤ، ایک لگن لے کے آؤ، اور عربی میں اس تشلے کو یا لگن کو کہا جاتا ہے تشت. اور آج بھی مسجد کوفہ میں وہ جگہ باقی ہے اور اسے کہا جاتا ہے بیت التشت، کہ جہاں پر مولا امیر المؤمنین نے یہ تشت رکھوایا تھا، یعنی ایک تشلہ رکھوایا اور اس میں مٹی اور پانی کو ملایا گیا، اور خاتون سے کہا گیا کہ اس میں بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر میں اس عورت کو بڑا درد محسوس ہوا اور اس کے جسم سے ایک بڑی جونک نکلی. مولا امیر المؤمنین نے تکبیر کی سزا بلند کی. اب اس خاتون کو بٹھا دیا گیا عورتوں کے درمیان اور عورتوں سے کہا گیا تفتیش کرو. تھوڑی دیر میں عورتوں نے آ کے بتایا کہ اس تشت میں یہ جونک ہے. یہ ایک ایسا کیڑا تھا جس کے بارے میں مولا امیر المؤمنین نے فرمایا کہ در اصل یہ ایک نہر پہ جا کے بیٹھی تھی اور نہر سے اس کے جسم میں ایک چھوٹا سا کیڑا داخل ہو گیا تھا، اور وہ اس کے جسم میں داخل ہونے کے بعد زندہ رہا اور خون پیتا رہا. گھر والے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حاملہ ہے، دایائیں بھی یہ سمجھ رہی تھیں کہ یہ حاملہ ہے، لیکن مولا امیر المؤمنین کو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے علم تھا، لہذا آپ نے پہلے اس طریقے سے کیس کو یہاں تک پہنچایا. اس کے بعد کیونکہ آپ کو علم تھا تو آپ نے ایک تشت میں مٹی میں پانی ملوایا اور اس مٹی کی خوشبو کی وجہ سے وہ کیڑا نکل کے باہر آ گیا. تو یہی وجہ ہے کہ اگر حاملہ عورت ہو اور اس کا شوہر نہ ہو تو فقط حمل کی وجہ سے اس پر زنا کی سزا جاری نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے اگر کہیں دو مرد اور عورت ایک کمرے میں ملیں تو ان پر زنا کی سزا جاری نہیں ہو سکتی.
اسی طرح سے اگر کسی معاشرے میں مرد اور عورت کسی جگہ سے نکل رہے ہوں، کسی جگہ چل رہے ہوں، تو ان پر زنا کی سزا جاری نہیں ہو سکتی. ہاں اگر وہ نازیبا حرکات کر رہے ہوں، جسم کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے کے چھو رہے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں گواہوں کے ذریعے سے تعزیر جاری ہو سکتی ہے. اسلامی معاشرے کو اور کلچر کو خراب کرنے کے جرم میں، عریانیت اور فحاشیت کو پھیلانے کے جرم میں اتنے آرام سے زنا کی سزا کسی پر جاری نہیں کی جا سکتی. اگر کسی خاتون کے بارے میں 4 مرد گواہی دیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فلان شخص اس سے زنا کر رہا تھا اور یہ زنا اس خاتون کے اگلے حصے سے واقع ہوا، اور پھر عورت یہ کہے کہ یہ خبر غلط ہے، ایسے میں 4 عورتوں کو معین کیا جائے گا جو اس عورت کی تحقیق کریں کہ اگر یہ باکرہ ہے تو ایسی صورت میں ان 4 گواہیوں کے بعد بھی اس خاتون پر حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ مردوں نے گواہی کیا دی تھی کہ اگلے حصے سے ہم نے زنا ہوتے ہوئے دیکھا. اب 4 عادل خواتین اگر گواہی دیں کہ یہ ابھی بھی باکرہ ہے اور اس کا ابھی پردہ باقی ہے، وہ پردہ کہ جو عموماً جنسی تعلق کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو ثابت یہ ہوا کہ اس کے ساتھ یہ عمل نہیں ہوا، بس ایسی صورت میں اس خاتون پر حد جاری نہیں ہوگی حتیٰ 4 گواہوں کی موجودگی میں. ہاں اب یہاں پر گواہوں کو سزا ملے گی، وہ اس وجہ سے کہ ان کا قول یہ تھا کہ اگلے حصے سے زنا ہو رہا تھا. اب اگر یہ کہتے کہ پچھلے حصے سے زنا ہو رہا تھا تو ایسی صورت میں ان کے قول کو مانا جا سکتا تھا. پھر ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ اسلام میں سزائیں بہت سخت ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ سخت عمل یہ ہے کہ جرم ثابت ہو جائے. لہذا زنا کے بارے میں مثال دی جا سکتی ہے کہ 4 عادل مرد یعنی دیندار ہوں، حرام حلال کو جانتے ہوں، واجبات پر عمل کرتے ہوں، حرام سے بچتے ہوں، وہ 4 مشاہدہ کریں کہ زنا ہو رہا ہے. اور کیسی مثال دی جاتی ہے فقہ میں؟ کالمیل فی المکھلا، جس طرح سے سلائی سرمدانی میں آ رہی ہو اور جا رہی ہو، اس طرح سے کوئی دیکھے تو گواہی مانی جائے گی. محض یہ کہ یہ کمرے میں تھے یا لیٹے ہوئے تھے یا عریان تھے یا ہم نے انہیں حرکت کرتے ہوئے دیکھا، زنا ثابت نہیں ہو سکتا. بس اس مشکل مرحلے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کی تنبیہ چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ زمین پر گناہ نہ ہوں اور پھر ایک خاص مرحلے پہ سزا دی جائے، لیکن یہ سزائیں بھی کم ہوں. تنبیہ کے لیے کچھ سزائیں ہوں کافی ہے. بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ کچھ افراد نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کیا یہ بہتر ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کیا جائے کورٹ میں جا کے؟ تو جواب یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اچھا عمل نہیں ہے. حتیٰ عام دوستوں کے سامنے بھی یہ کہنا کہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے یہ کام کیا، تو جس طرح سے وہ کام حرام ہے اسی طریقے سے ان گناہوں کا اقرار بھی حرام ہے. اسی طریقے سے وہ افراد جو مسئلے پوچھتے ہیں بعض دفعہ، اور کئی افراد نے ہم سے ٹیلی فون پہ مسئلہ پوچھا، تو ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا نام نہ بتاؤ اور جب آؤ تو انٹروڈکشن نہ کرانا کہ میں وہ ہوں. اسی طریقے سے اگر کوئی سامنے مسئلہ پوچھتا ہے اور اپنا راز کھول دیتا ہے تو اسے ہم تنبیہ کرتے ہیں. یہ خود ہماری روش ہے کہ اب تو تم نے اپنا مسئلہ بتا دیا، لیکن آئندہ جب بھی کسی سے ڈسکس کرو تو یہ نہ کہو کہ میں نے یہ عمل کیا، بلکہ کہو کہ اگر کوئی ایسا عمل کرے تو کیا کرے. مثال کے طور پہ کسی نے زنا کیا، اب وہ پوچھے کہ اگر کوئی زنا کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے. یہ نہ کہے کہ میں نے زنا کیا، اپنے آپ کو زنا کی نسبت دینا حتیٰ زنا کے بعد یہ خود جائز کام نہیں ہے. تو ایک واقعہ مولا امیر المؤمنین سے منسوب ہے. ایک شخص نے آ کے مولا امیر المؤمنین سے کہا یا امیر المؤمنین طہرنی، مجھے پاک کریں. پھر مولا نے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ میں نے زنا کیا. تو آپ نے کہا کہ بعد میں آنا. پھر وہ بعد میں آیا، پھر اس نے کہا، تو پھر مختلف مرحلوں میں آپ نے سوال کیے کیا تمہاری بیوی تھی؟ اس نے کہا کہ ہاں تھی. پھر کہا کیا تم قرآن پڑھ سکتے ہو، کیا تمہیں یہ حکم معلوم تھا؟ تو سزاؤں کے لیے ایک موضوع یہ بھی ہے، کیا حکم معلوم ہے یا نہیں ہے، علمی کتنا مقام ہے، اسے یہ معلوم تھا یہ گناہ ہے یا نہیں ہے. تو
تو یہ طویل واقعہ ہے، یہاں تک کہ اس نے 4 دفعہ آ کے اقرار کیا. پھر مولا امیر المومنین نے لوگوں کو جمع کیا، لیکن جب لوگوں کو جمع کیا تو اس وقت مولا امیر المومنین غضبناک تھے اور کہا کہ یہ کیا کام ہے کہ پہلے گناہ کرو، اللہ کی مخالفت کرو، اس کے بعد آ کے اقرار کرو. اور پھر مولا امیر المومنین نے قسم کھائی، خدا کی قسم اگر کوئی گناہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اپنے راز کو کھولا جائے اور لوگوں کے سامنے سزا جاری ہو. بس معلوم ہوا کہ مولا امیر المومنین کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زمین میں خلیفہ تھے، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص آئے اور اقرار کرے قاضی کے پاس یا نبی اور امام کے پاس اور کہے کہ مجھ پر سزا جاری کرو، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ تنہائی میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرو اور استغفار کرو. رجم کے بارے میں یعنی سنسار کے بارے میں ایک مسئلہ بیان ہو کہ احتیاط یہ ہے کہ جس پر خود کوئی حد باقی ہو، یعنی اللہ کا مقروض ہو حد کے عنوان سے، یعنی وہ خود زانی ہے یا خود اس نے ایسا کام کیا ہے کہ اس پر حد جاری ہونی چاہیے، تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی کے سنسار میں شرکت کرے. البتہ اگر وہ شرکت کرتا ہے تو یہ عمل مکروہ ہے، بہتر ہے کہ یہ کام انجام نہ دے. یہ تھی کچھ گفتگو اسلامی سزاؤں کے موضوع میں، خصوصاً زنا کے حوالے سے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.